بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آئیں دیکھیں کہ واٹس ایپ میں آج آپ کے کون سے کوئی سوالات آئے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج بھی جو میسج میں نے چیک کیے تو ایک بہت ہی دردناک اور اس طرح تکلیف دہ میسج ایک میں نے پڑھا. ایک ہماری بہن بہت دکھی ہیں، لندن سے انہوں نے میسج کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ابھی جو زندگی کے معاملات چل رہے ہیں اس میں ایسا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بچے مجھ سے نہیں ملتے اور خوشیوں نے جیسے ہمارا گھر دیکھا ہی نہیں. کوئی مجھے جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے کام. تو کوئی ایسا ذکر یا اذکار بتائیں کہ میرے جو ہے نا یہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، کہ میری تقدیر بدل جائے. اللہ اکبر. کہ میں بالکل تنہا ہو چکی ہوں، میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اچھا کام بھی کروں تو غلط ہو جاتا ہے. بڑی مشکل وقت میں ہے اور ایسے وقت میں ابھی لوگوں کافی ان کا لمبا میسج تھا، یہ میں نے ابھی مختصراً بیچ میں سے آپ کو ایسے حالات میں تو بندے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے اور بندہ مایوس ہو جاتا ہے. جی بڑی خطرناک سچویشن ہے. اللہ رب العزت سب سے پہلے رحم کرے. آمین. یقین کریں کہ یہ صورتحال بڑی کامن ہے. ہاں جی زیادہ تر یہی مسائل دیکھنے میں اور اتنے زیادہ فون کال اسی مسئلے میں ہے. ماں باپ کہہ رہے کہ بچے چھوڑ گئے ہیں، ہاں جی اس طرح کے مسئلے ہیں. کئی خاوند کی کال آئی ہے جی بیوی چھوڑ گئی ہے، یہاں تو خیر چلے جی الٹا کام ہے یورپ لیکن میں کافی یہ مسائل دیکھنے میں جی آتے ہاں. ہیں. تو یہ ایک ان تمام لوگوں کے لیے جی ناظرین بڑا ہی مطلب خطرناک مسئلہ ہے اس طرح کا کہ جو اکیلا پر محسوس ہونا اور ایسے لگنا کہ جیسے خوشیوں کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں، ہر طرف سے ناکامی آتی ہو اور ایسے لگتا ہو کہ جیسے غموں نے ہی ڈیرا ڈال لیا ہے ہمارے گھروں میں. جی جی. اور یہ صورتحال جب آتی ہے جو آتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا جی اس سے پھلوں کے گلنے سڑنے سے. پھلوں سے مراد وہاں نعمتوں کا جانا ہے، بالکل ہر چیز کا مطلب جانا ہے کہ آپ کی جائیداد ختم ہو جائے، آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ جائے، آپ کو ایسا لگے. اولاد بھی تو اور سب چیزیں یہ رزق میں ہی آتی ہیں، رزق میں سب آتا ہے. جی. تو اللہ رب العزت نے یہ سچویشن بڑی بتائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں ظاہر ہے کہ نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے. جہاں آپ صبر اور نماز سے کام لیتے ہیں وہاں پر قرآن پاک کی ایک بڑی ہی خاص آیت ہے. ایک ایسی آیت ہے، یقین کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہو گئے ہیں اور سارا جہان آپ کے لیے بند ہو گیا ہے، جب دل دکھی ہو تو لگتا ہے پورا جہان دکھی ہے. ایسے ہی یقین کریں کہ ہمارا دل اور ہمارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی ہمارا جہان ہوتا ہے. جس دل میں دکھ اور غم ہوتا ہے اس کے لیے پوری دنیا ہی غمگین ہوتی ہے، اور جو دل خوش ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ہی خوش ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے خاتون کا، یہ مسئلے یہ تو مسلمان ہیں تو ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا وظیفہ کروں. اگر کوئی ان کی جگہ پر امریکن انگریز ہوتی تو وہ تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. اسی لیے تو وہاں خودکشیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں امید نہیں ہے، آس نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ظاہر ہر چیز کا جو ہے وہ توڑ رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز کی جیسے ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے نا، قرآن پاک میں ہر بیماری کی ہر معاملے کا ایسا ایسا علاج موجود ہے، خواہ وہ سچویشن ہو یا بیماری ہو. کہ ایک صحابی نے کیا فرما دیا تھا کہ میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے ڈھونڈ سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو ان بہن کا جو مسئلہ ہے، اگر ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ جاری ہے، کچھ ایسے اگر والدین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اولاد نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اکیلے رہ گئے ہیں. اکثر اوقات والدین آج کل اکیلے رہنا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی ایسا ہے، کوئی بھائی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں نے اس کو اکیلا کر دیا ہے، بہن ہے تو اس کو بلاتے نہیں ہیں اور وہ بیچاری دکھتی سڑتی رہتی ہے کہ میرے بہن بھائی مجھے بلاتے نہیں ہیں. یا اگر جیسے ان کا میاں بیوی کا مسئلہ بھی ہے تو میاں ان کو آپ نے کیا بتایا چھوڑ گیا ہے. ہاں جی وہ ان کو چھوڑ گئے ہیں اور بچے بھی جو ہے وہ ان سے نہیں ملتے ہیں. وہ ان کے میاں اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر ماں کو چھوڑ کے، زیادہ بچے تو خیر ماں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ الٹا فیملیز جو ہیں وہ ذرا فورس کر دیتی ہیں، پھر وہ ماں سے ملنے نہیں دیتے یا کچھ مختلف معاملات ہو جاتے ہیں. چلیں جیسا بھی ان کا مسئلہ ہے ان کو ذرا لنک بھیج دیجیے گا اس ویڈیو کا. اگر سچویشن آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ہو جائے تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں ہر ایک میں شفا ہے. وہ خوش نصیب بندے جو روزانہ صبح قرآن پاک
کی تلاوت کرتے ہیں، خواہ ایک صفحے کی ہی صحیح، ان کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی قسم کے عمل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھ لیں کہ چلتا پھرتا وہ خود ہر قسم کا وظیفہ ہے۔ بالکل، یہ اللہ کا ایسا مطلب ہے۔ اب لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی آیات میں سے آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اس آیت سے یہ ہوتا ہے، اس آیت سے یہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی شفا قرآن پاک سے ہو، قرآن پاک کی آیات سے ہو، اور پھر اللہ رب العزت نے تو قبول کرنا ہی ہے نا آپ کا یہ عمل، کیونکہ عمل ہم قرآن پاک میں سے بتا رہے ہیں، کوئی جنات کا بتایا ہوا یا کوئی کالے علم کا ایسا یہ عمل نہیں ہے۔ تو سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 115 میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی ہی اتنی یہ خوبصورت آیت ہے کہ میں اس کو میرے خیال ہے میں اس کو 30 سال سے سن رہا ہوں۔ جب یہ آتا ہے نا میرے سامنے اس آیت کا تو میرے سامنے ایک منظر بن جاتا ہے۔ اصل میں یہاں پر ذکر کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن ویورز کو اکثر کو تو پسند نہیں آتا کہ یہ فالتو بات کر رہا ہے، لیکن بات جب ریفرنس کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے جی، تو اللہ رب العزت تو دیکھ رہا تھا۔ تو قرآن پاک میں اسی مطلب سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، اے نبی، مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، تو چلیے پھر منہ پھیر دیجئے اسی طرف ہی جس طرف آپ کا دل کرتا ہے، اس قبلے کی طرف جو اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو وہی مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی وقت یہ وحی نازل ہوئی ڈیورنگ نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں سے وہ گھومے اور پیچھے سارے صحابہ بھی، تو اسی لیے قبلہ تین یعنی اتنین قبلہ، اتنین کا مطلب ہوتا ہے دو قبلوں والی مسجد، کہ ایک طرف نماز میں ادھر پڑھا رہے ہیں اور پھر ایک دم منہ ادھر کر لیا۔ تو انہی آیات کا ایک اگلا حصہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ میں خالی ایک طرف ہی نہیں ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں خالی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے ہے، میں ہر طرف ہوں، جس طرف مرضی منہ کرو میری طرف اور مجھے پکارو، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کے لیے مشرق مغرب ہوں، جدھر سے مجھے پکارو گے میں آپ کے لیے حاضر ہوں اور میں ہر طرف موجود ہوں۔ تو آیت نمبر 115 میں جو ناظرین آپ کو میں بتا رہا ہوں سورہ البقرہ کی، غور سے سن لیجئے، یہ اسکرین پہ آیت آ رہی ہے۔ اس آیت کا آپ نے ورد کیسے کرنا ہے، پہلے آپ آیت سن لیجئے، یہ آیت آپ نے کیسے کرنی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب میں ذرا ورڈ ٹو ورڈ بتاتا ہوں، وَلِلَّهِ، دیکھیں جب للہ ہوتا ہے نا تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اور سب کچھ اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے کیا، المشرق یعنی مشرق کا بھی پورا حصہ، والمغرب اور مغرب کا بھی پورا حصہ۔ جو لوگ 4 سمتوں کی بات کرتے ہیں بیسیکلی سمتیں 2 ہوتی ہیں، جو لوگ یہ سیٹلائٹ کو جانتے ہیں نا، جو سائنسدان ہیں وہ 2 سمتیں گنتے ہیں، مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ مشرق مغرب میں جو کچھ ہے وہ میرا ہی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، کہ تم جس طرف بھی منہ کر کے مجھے پکارو، وجہ اللہ، کہ میرا چہرہ آپ کو وہاں ملے گا۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور میرے رب العزت بتا رہے ہیں وہاں آپ کو اسی طرف اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ ان اللہ کہ بے شک، ان اللہ کہ بے شک، ان اللہ واسع علیم کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑی وسعت والا، سبحان اللہ، اور علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کا اگر کوئی ورد کرے ایسے حالات میں پھنس گیا ہو، لیکن کیسے، رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرے، جی بے شک، ایک بار بے شک درود پاک پڑھ لے، ایک بار درود پاک پڑھ لے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے، اچھا آسمان کی طرف منہ کر کے اس آیت کو پڑھے، ایسے پڑھے کہ جیسے یہ الفاظ
وہ بندہ اللہ رب العزت کو بتا رہا ہے کہ اے اللہ یہ تو تیرے بتائے ہوئے لفظ ہے، تو اتنا وسیع ہے، ہر جگہ موجود ہے، میری دنیا کیوں تنگ ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میری زندگی میں اتنی تنگی کہاں سے آ گئی، میرے لیے سارے معاملے اتنے تنگی کیوں آ گئے ہیں؟ تو اس طریقے سے اے کہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَوَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار درود پاک، 11 بار یہ آیت، ایک بار درود پاک پڑھتے ہوئے، ہر دفعہ پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے رہیں۔ ہائے بس یہ میرے نبی کا انداز ہے اور اللہ کو پسند آ گیا تھا، یہ ٹاپک اسی میں سے ہے۔ تو اسی لیے اس عمل میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ، مطلب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان میں سوائے اللہ کے کون ہے؟ ویسے تو اللہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، ہماری شہرک سے قریب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کو جب پکار رہے تو پتہ ہے نا ایسے کرتے ہیں، بالکل، تو آسمان کی طرف نگاہیں کرتے ہیں۔ اور اس کا کوئی ٹائمنگ کا بھی ہے یا کس ٹائم؟ کوئی ٹائم نہیں، اچھا، جس ٹائم مرضی کر لیں۔ کچھ لوگ اپارٹمنٹس میں ہیں یا اس طرح سے، تو وہ کھلے آسمان کے نیچے کس طرح سے؟ اپارٹمنٹس میں دن میں سے بندہ تو نکلتی ہے نا باہر، ٹھیک، اور نہیں تو اپنی کھڑکی میں ہی کھڑے ہو جائے آسمان کی طرف منہ کر کے، بس اوپر منہ ہو لیکن آسمان نظر آنا چاہیے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آسمان۔ اور یہ اتنا پیارا عمل ہے، جی اتنا پیارا عمل ہے کہ ان لوگوں کو ایسے لگے گا کہ واقعی ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہم دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں ہر طرف اللہ ہی ہے، سبحان اللہ۔ بڑی یہ پیاری آیت ہے، میں جب بھی اس کو سنتا ہوں نا، جی یقین ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ والا رکوع سنیں جس میں جو ہے وہ قبلے کا ہے، تو یہاں پر اللہ نے اپنی جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے، تو اس آیت سے یہ اندازہ لگائیں کہ جب کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہر طرف ہے، ہر طرف ہے، تو پھر میری زندگی اتنی تنگ کیوں ہے؟ جی تو پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا، ایسے کہ جس طرف مرضی جائیں آپ کی راہیں کھلتی جائیں گی، اس خاتون کا شوہر بھی راضی ہو جائے گا، بچے بھی خاتون کے پاس آ جائیں گے، اللہ کرے گا تو جاب کام وغیرہ کے بھی کوئی مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، رشتہ دار بھی ان سے سارے راضی ہو جائیں گے، جہاں بھی ہے وہ معاملے سدھرنے شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین۔ آپ کی زبان مبارک کریں، وہ ذکر کریں اور انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ بڑی ہی خوبصورت ہوا۔ میں جب کہ مسجد قبلتین میں گیا تھا نا، یقین کرے میں جب پرانے کھڑا ہوا نا، جہاں نماز پڑھنی اسے ہٹ کے ماس طرف کھڑا ہوا، تو پھر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے 2 قبلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ادھر کھڑے تھے تو اس طرف بیت المقدس ہے، تو پھر آپ کیسے گھومے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ پوری صف، ماشاءاللہ دیکھیں پوری صف کیسے گھوم کے آئی ہوگی، اور سوال کسی نے نہیں کیا کہ یہ ہوا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز میں چلنے لگ پڑے ہیں۔ کتنا ادب احترام اور عقیدت، اور پھر مطلب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ مشرق اور مغرب، تو مطلب یہ ہے کہ جدھر بھی تم منہ کرو اللہ کی طرف ہی ہے سارے، بالکل۔ تو اللہ رب العزت خیر چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں یکسانیت پیدا ہو، تاکہ پوری دنیا ایک طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، یہ جو بھی آیت کرے، اور کم از کم یہ جو ہے کم از کم ان کو چاہیے کہ 31 دن کرے، اچھا، یہ عمل روزانہ کی بنیاد پہ کریں انشاءاللہ۔ اگر 1-2 دن مس ہو جاتا ہے بیچ میں سے، اور اس میں کوئی وضو کی شرط نہیں ہے، اچھا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی، فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔